اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ شہداء کی اقسام یعنی شہید ہونے والوں کی قسمیں۔ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری میں یعنی دست اور استسقاء میں مرنے والا شہید ہے۔ پانی میں بے اختیار ڈوب کر مر جانے والا، دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مر جانے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، ذات الجنب یعنی نمونیا کی بیماری میں مرنے والا، جل کر مرنے والا، حالت حمل میں مر جانے والی عورت، کنواری مر جانے والی عورت، وہ عورتیں جو حاملہ ہونے کے بعد سے بچے کی پیدائش تک یا بچے کا دودھ چھٹانے تک مر جائیں، وہ بھی شہیدوں میں ہیں۔ سل یعنی دق کے مرض میں مرنے والا، سفر کی حالت میں مرنے والا، جہاد کے سفر میں سواری سے گر کر مر جانے والا، مرابط یعنی اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے دوران مر جانے والا، گڑھے میں گر کر مر جانے والا، درندوں یعنی شیر وغیرہ کا لقمہ بن جانے والا بھی شہید ہے۔ اپنے مال، اپنے اہل و عیال، اپنے دین، اپنے خون اور حق کی خاطر قتل کیا جانے والا شہید ہے۔ جہاد کے دوران اپنی موت مر جانے والا شہید، اور وہ شخص جسے شہادت کی پرخلوص تمنا اور لگن ہو مگر شہادت کا موقع اسے نصیب نہ ہو اور اس کا وقت پورا ہو جائے اور شہادت کی تمنا دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ بھی شہید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو حاکم وقت ظلم اور تشدد کے طور پر قید خانے میں ڈال دے اور وہ وہیں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص توحید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے وہ بھی شہید ہے۔ تپ یعنی بخار میں مرنے والا شہید ہے۔ جو شخص ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اچھا اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے اور وہ حاکم اس شخص کو مار ڈالے وہ شہید ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ کچل اور رون ڈالے اور وہ مر جائے، حادثے کی موت، کار کا حادثہ، ہوائی جہاز کا حادثہ وغیرہ، وہ سب شہید ہیں۔ زہریلا جانور کے کاٹنے سے مر جانے والا شہید ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس شخص کو کسی سے عشق ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے عشق میں پاک باز متقی رہا بلکہ اس نے اپنے عشق کو چھپایا بھی اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ جو شخص کشتی میں بیٹھا سفر کے دوران قے میں مبتلا ہو تو اسے شہید کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے غیرت اور خودداری لازم رکھی اور مردوں کے لیے جہاد ضروری کر دیا ہے، اور عورتوں میں جس عورت نے اپنی سوکن کی موجودگی میں صبر اور ضبط سے کام لیا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ جو شخص روزانہ یہ دعا اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت 25 مرتبہ پڑھے گا اور اپنی فطری موت مرے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ جو شخص اشراق چاشت کی نماز کا اہتمام کرے اور مہینے میں 3 روزے رکھے اور سفر کی حالت میں وتر کی نماز نہ چھوڑے اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح امت میں عوامی طور پر اعتقادی اور عملی گمراہی کے وقت سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا اور طلب علم میں مرنے والا شہید ہے۔ طلب علم میں مرنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو علم حاصل کرنے اور درس اور تدریس میں مشغول ہو یا تصنیف اور تالیف میں مصروف ہو اور یا صرف کسی علمی مجلس میں حاضر ہو۔ جس شخص نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہو کہ لوگوں کی مہمانداری اور خاطر نوازو اس کا شیوا رہا ہو تو وہ بھی شہید ہے۔ وہ شخص جو میدان کارزار میں زخمی ہو کر فوراً مر جائے بلکہ کم سے کم اتنی دیر تک زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے تو وہ بھی شہید ہے۔ ایسی ہی وہ جنبی جسے کافر میدان کارزار میں مار ڈالے۔ شریک یعنی وہ شخص جو گلے میں پانی پھنس جانے اور دم گھٹ جانے کی وجہ سے مر جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص مسلمانوں تک غلہ پہنچائے اور جو شخص اپنے اہل و عیال اور اپنے غلام اور لونڈی کے لیے کمائے وہ شہید ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان اپنے مرض میں حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھے اور اسی مرض میں انتقال ہو جائے تو اسے شہید کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر اس مرض سے اسے چھٹکارا مل جائے
تو وہ اس حال میں صحت مند ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص جمعے کی رات میں مرتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی منقول ہے کہ بغیر مزدوری صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اذان دینے والا مؤذن اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لت پت تڑپتا ہو، اور وہ مؤذن جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان براءت یعنی نفاق اور آگ سے نجات لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ منقول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور وہ شخص اگر اس دن مر جاتا ہے تو اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے، اور جو شخص یہ شام کو پڑھتا ہے وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو، اور فرمایا کہ اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی رات میں مر گئے تو شہید کی موت پاؤ گے۔ منقول ہے کہ جو شخص مرگی کے مرض میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ جو شخص حج اور عمرے کے درمیان مرتا ہے شہید ہوتا ہے۔ جو شخص باوضو مرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں بیت المقدس مکہ یا مدینے میں مرنے والا شخص بھی شہید ہوتا ہے۔ دبلاہٹ کی بیماری میں مرنے والا شخص شہید ہوتا ہے۔ جو شخص کسی آفات و بلا میں مبتلا ہو اور وہ اسی حالت میں ضرر و بلا پر صبر و رضا کا دامن پکڑے ہوئے مر جائے تو شہید ہے۔ جو شخص صبح و شام لہو مقالید السماوات والارض جس کے پڑھنے کی فضیلت کا تذکرہ ایک حدیث میں لیا گیا ہے پڑھے تو وہ شہید ہے۔ منقول ہے کہ جو شخص 90 برس کی عمر میں یا آسیب زدہ ہو کر مرے یا اس حال میں مرے کہ اس کی ماں باپ اس سے خوش ہوں، یا نیک بخت بیوی اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو اور راضی ہو تو وہ شہید ہے۔ اسی طرح عادل حاکم اور بادشاہ، شرعی قاضی یعنی وہ جج جو ہمیشہ حق اور انصاف ہی کی روشنی میں فیصلہ کرے وہ بھی شہید ہے۔ اور وہ مسلمان بھی شہید ہے جو کسی بوڑھے مسلمان کے ساتھ کلمہ خیر یا اس کی کسی طرح کی مدد کر کے بھلائی کا معاملہ کرے، شہیدوں میں شامل ہے۔ مظاہر حق سے لیا گیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے، آفات سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔